الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین اعظام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے، جس کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر ایک ایمان والا ہے وہ دوسرے مومن کے لیے، دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ مرآت کے معنی آتے ہیں شیشے کے، آئینے کے، اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں شیشے کا مطلب کیا ہوتا ہے، شیشہ انسان کے کس کام میں آتا ہے۔ اگر شیشے کے سامنے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے، آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اپنی چہرے کی لگی ہوئی گندگی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میری چہرے کے اوپر کوئی گندگی لگی ہے یا نہیں لگی ہے، میرے بال کس طرح کے ہیں، میرے بالوں میں کنگھی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اپنے چہرے کے اوپر لگی ہوئی غلاظت کو، گندگی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ دیکھنا چاہتا ہے تو شیشے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے شیشے کا کام گندگی کو بتلانا ہوتا ہے، اور شیشہ اسی آدمی کو جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسی آدمی کو اس کی گندگی کا پتہ بتلاتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے رخسار کے اوپر، آپ کے گالوں کے اوپر، آپ کی ناک کی جگہ پر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے بال خراب ہو رہے ہیں، آپ کے بالوں کو کنگھی کی ضرورت ہے، آپ کی داڑھی کو تیل کی ضرورت ہے، آپ کی مونچھیں بڑھ گئی ہیں، آپ کو ان کو کٹوانے کی ضرورت ہے۔ شیشے کا کام اس آدمی کو بتلانا ہوتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یا شیشہ یہ نہیں کرتا کہ اگر کوئی آدمی اپنی گندگی کو لے کر کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور وہ شیشہ تمام دنیا والوں کو بتلائے کہ دیکھو فلاں شخص کے چہرے پر گندگی لگی ہوئی ہے، فلاں شخص کے بال پراگندہ ہیں، فلاں شخص کی داڑھی اچھی نہیں ہے، فلاں شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے، فلاں شخص کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں۔ شیشے کا کام یہ نہیں ہوتا، بلکہ شیشہ اسی آدمی کو اس کے عیب کو بتلاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آقا علیہ السلام کی جو بات ارشاد کہی گئی، المؤمن مرآۃ المؤمن، اس کا مطلب کیا ہے آپ حضرات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ ایمان والوں کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی ایمان والا کسی دوسرے مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھے، کسی مسلمان بھائی کے عیب کا اس کو معلوم ہو جائے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس عیب کو تمام دنیا والوں میں پھیلاتا پھرے، اس عیب کو تمام حضرات کے سامنے ظاہر کرے، نہیں، بلکہ آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کا عیب کو دیکھا ہے، مجھے کسی کے اندر عیب ظاہر ہوا ہے، تو اب وہ عیب میں اسی کو بتلاؤں، کیونکہ میں ایک آئینے کی طرح ہوں، وہ میرے اندر دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے عیب کو دیکھا ہے۔ اب جب میں نے اس کے عیب کو دیکھا ہے تو میرا فرض یہ ہے، میں ایک مومن کا آئینہ ہوں، جس طرح سے میرا وہ آئینہ ہے میں اس مومن کا آئینہ ہوں، میرا فرض یہ بنتا ہے میں اس کے عیب کو تمام دنیا والوں کے درمیان فاش نہ کروں، تمام دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہ کروں، بلکہ عیب دار شخص کو اس کے عیب کے بارے میں بتلاؤں کہ فلاں آپ حضرات کے آپ کے اندر یہ عیب۔ آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہوا مومن کا آئینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کے اندر کوئی عیب دیکھے تو
اس ایمان والے کا فرض یہ بنتا ہے، کیونکہ وہ شیشہ ہے، شیشے کا فرض جس طرح سے عیبدار آدمی کو عیب کا بتلانا ہوتا ہے، لیکن شیشے کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا میں اس کے عیب کو گواتا پھرے، عیب کو بیان کرتا پھرے کہ فلاں کے اندر یہ عیب۔ اس لیے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور آج سے ہی اس بات پر عمل کریں۔ مجھے آپ حضرات کو صرف یہی بات بتلانی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ حضرات کو اس طریقے سے اور آقا علیہ السلام کی احادیث سمجھائی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو یہ بات کہی گئی مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا